ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ بھائی میری بیوی مجھ سے لڑتی رہتی ہے کہ آپ ٹائم نہیں دیتے گھر میں، اور میں ایک بزنس مین ہوں، میں اپنے بزنس کے کاموں میں مصروف ہوتا ہوں جس کی وجہ سے میں پراپر ٹائم نہیں دیتا، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک کامن مسئلہ ہے، بلکہ تقریباً سمجھیں ہر دوسرے تیسرے گھر کا مسئلہ ہے۔ تو دیکھیں اس بارے میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ بھائی تم پر مختلف لوگوں کے حقوق ہیں۔ ان لنفسک علیک حقا، آپ کی جان کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے گھر والوں کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے مہمان کا آپ کے اوپر حق ہے۔ تو ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا یہ شریعت کا حکم ہے۔ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں اور اس میں اتنے گھس گئے کہ آپ کو اولاد کے حقوق کا بھی نہیں پتہ، بیوی کے حقوق کا بھی نہیں پتہ، تو وہ تو آپ سے صحیح لڑ رہی ہے، وہ آپ پہ جو غصہ کر رہی ہے صحیح غصہ کر رہی ہے، اس کا جائز حق ہے کہ آپ اس کو ٹائم دیں۔ سب کچھ پیسہ تھوڑی ہوتا ہے، یہ جو ہم لوگ پیسے کے پیچھے پاگل ہوئے جا رہے ہیں، پیسہ 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 پیسہ، اولاد بھی برباد ہو رہی ہے، گھر والوں کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہے، زندگی کو انجوائے بھی نہیں کر پا رہے، ایک مشین کی طرح چلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیا لائف ہوئی بھائی؟ اور پھر جب بیوی بھی جاب کر رہی ہو اور شوہر بھی جاب کر رہا ہو، سبحان اللہ، پھر تو بات ہی الگ ہے، پھر تو دونوں ہی مشین بنے ہوئے ہیں پیسہ کمانے کی، پیسہ بنانے کی۔ تو پتہ نہیں یہ گھر کیسے چلے گا جب شوہر اور بیوی دونوں جاب کر رہے ہیں۔ بیوی کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے، یہ رشتہ اس لیے بنایا کہ بیوی گھر سنبھالے، گھر کے کام کاج کرے، صحیح طریقے سے اس کو مینیج کرے، اور شوہر باہر جائے، وہ جب گھر آئے تو ڈھنگ سے اس کو گھر سلیقے سے ملے اور اپنی زندگی گزارے۔ اب شوہر بیوی کو ٹائم نہیں دے پا رہا، بیوی شوہر کو ٹائم نہیں دے پا رہی، یہ زندگی کیا گزاریں گے؟ یہ کیا آپس میں بس ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے ملتے ہیں اور چلے جاتے ہیں؟ تو اس لیے یہ جو ہمارے ہاں ایک کلچر بنتا چلا جا رہا ہے نا، اس کا بہت زیادہ بہت نقصان ہو رہا ہے۔ آپ اگر 2 لاکھ روپے کماتے ہیں نا، تو آپ 1.5 لاکھ کما لیں، اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دیں۔ آپ 1.5 لاکھ کماتے ہیں، آپ 1 لاکھ کما لیں، لیکن بیوی بچوں کو ٹائم دیں۔ یہ جو آپ ٹائم دے رہے ہیں نا، یہ بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہے۔ یہ جو آپ 50,000 روپے کم کما رہے ہیں اس لیے کہ میں بیوی کو ٹائم دوں، میں بچوں کو ٹائم دوں، یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، فرض کریں مثال کے طور پر آپ 2 لاکھ روپے کما رہے ہیں، کماتے رہے، بیوی آپ سے روٹ کے چلی گئی کہ بھائی میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں، آپ ٹائم ہی نہیں دیتے، مثال فرض کریں، میں یہ سوال پوچھنے والے کو یا کسی کو نہیں کہہ رہا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کتنی ٹینشن میں آئیں گے؟ آپ کے اگر بچے بھی ہیں، بچوں کا کیا ہوگا؟ پھر آپ یہ سوچتے رہیں گے یار اب میں بچوں کا کیا کروں، اب بیوی کو کیسے مناؤں؟ پھر آپ کسی مفتی صاحب سے رابطہ کریں گے، کنسلٹیشن لیں گے، یا بیوی کو کیسے مناؤں، سسر نہیں مان رہا، سالے نہیں مان رہے، فلاں نہیں مان رہے۔ تو یہ جو آپ کی ٹینشن بڑھے گی، زندگی میں جو پریشانی آنا شروع ہوگی، تو یہ پیسوں سے آپ یہ جو 2-2 لاکھ روپے کما کے جمع کیے تھے ختم کر دیں گے؟ یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے اور بہت سارے مسائل ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے گھر والوں کو پراپر ٹائم دیں، گھر والوں کو بھی ٹائم دیں، کبھی ان کو باہر لے کے جائیں، سیر تفریح کے لیے لے جائیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، جو لوگ تھوڑے نیک ہوتے ہیں یا کچھ زیادہ نیک ہوتے ہیں، انہوں نے گھروں میں عورتوں کو بالکل چار دیواری میں ایسا بند کیا ہوا ہوتا ہے کہ گھر سے ان کا نکلنا ہی حرام ہے۔ تو بھائی جو عورتیں پردہ کرتی ہیں ان کا زیادہ حق بنتا ہے کہ ان کے شوہر کبھی مہینے میں 2 مہینے میں ان کو کہیں باہر آؤٹنگ پہ لے جائیں، گھمانے پھرانے لے جائیں، تفریح کروا دیں، بچوں کو لے جائیں، تھوڑا گھمائیں پھرائیں، انجوائے کریں۔ اب گھر میں بند کر کے رکھا ہوا ہے بیوی کو، وہ نکل بھی نہیں پا رہی، ضرورت کی وجہ سے بھی نہیں نکل پا رہی، بلا ضرورت بھی نہیں نکل پا رہی۔ اس حد تک بیوی کو گھر میں قید کر کے رکھ دینا یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، شریعت کا مزاج بھی نہیں ہے۔ تو ان کو جب ٹائم دیں گے، آپ ان کو تفریح کے لیے بھی لے کے جائیں، گھمانے کے لیے بھی لے کے جائیں، اور اپنی زندگی کو انجوائے کریں۔ یہی شریعت کا حکم ہے، اعتدال۔ حدیث میں آتا ہے القصد تبلغ، میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، بالآخر منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ کسی بھی کام میں مبالغہ کرنا، غلو کرنا، دین کے کام میں غلو کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی کوئی آدمی اگر مثال کے طور پر یہ کہے کہ میں سارا دن نمازیں پڑھتا رہوں گا، ساری رات نماز پڑھتا رہوں گا، بیوی کو ٹائم نہیں دوں گا، شریعت میں اس کے لیے یہ نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ ساری زندگی وہ یہ کہے کہ میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، نماز پڑھوں گا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ صحابہ کرام حضور کے گھر تشریف لے گئے، ازواج مطہرات سے پوچھا کہ حضور گھر میں حضور کا عمل کیا ہے؟ یہ بڑی اہم حدیث ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے، ہر میاں بیوی کو سمجھنی چاہیے۔ تو ازواج مطہرات نے بتایا کہ حضور جب گھر میں آتے ہیں تو گھر کے کام کاج بھی کرتے ہیں، کبھی عبادت بھی کرتے ہیں، کبھی کوئی مہمان بھی آ جاتے ہیں، جیسے ایک عام نارمل لوگ زندگی گزارتے ہیں، آپ بھی اس طرح زندگی گزارتے ہیں۔
آپ اپنا جوتا بھی گانٹ لیتے ہیں، آپ اپنے کپڑے میں پیوند بھی لگا لیتے ہیں، سب کچھ کام ہمارے ساتھ کام میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ان صحابہ کرام نے نا حضور کے اس عمل کو کم سمجھا، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یار یہ تو بہت تھوڑی عبادت ہے، لیکن پھر انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ بھائی حضور تو اللہ کے رسول ہیں، وہ تو بخشے بخشا ہیں، معصوم ہیں، تو ان کو تو عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو اتنی تھوڑی عبادت سے ہم تو نہیں بخشے جا سکتے۔ اب کیا کیا، تینوں نے الگ الگ فیصلہ کیا۔ ایک نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ کے بعد میں پوری رات سوؤں گا نہیں، پوری رات عبادت کروں گا، اس لیے کہ میں زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہوں، حضور سے زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، ہمیشہ روزے سے ہوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ بھائی میں نکاح نہیں کروں گا، بغیر نکاح کے ساری زندگی عبادت کرتا رہوں گا۔ اب دیکھیں کتنی اچھی اچھی نیتیں۔ ایک نے کہا میں تہجد ساری زندگی رات کو سوؤں گا نہیں، دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا اور بس عبادت کرتا رہوں گا۔ اب اس کے اندر آپ اور چیزیں ایڈ کریں، ایک آدمی کہے کہ میں بزنس کرتا رہوں گا، بس بیوی کو ٹائم نہیں دوں گا، میں جاب کرتا رہوں گا، 1 2 3 4 شفٹوں میں کام کروں گا، بیوی کو ٹائم نہیں دوں گا۔ تو بھائی یہ میں نماز کا بتا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ نے ان کو بلایا اور کہا تم نے یہ قسمیں کھائی ہیں، یہ نظر مانی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضور نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھتا ہوں، جتنا خوف تمہارے دل میں اللہ کا ہے، جتنی خشیت تمہارے دل میں اللہ کی ہے، مجھ میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی مجھ میں سب سے زیادہ ہے۔ میں تم میں سب سے زیادہ جنت کا حریص ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا، میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ حضور نے کس کو کہا؟ یہ حضور نے ان صحابہ کو کہا جس نے روزہ رکھنے کی نیت کی تھی، جس نے تہجد پڑھنے کی نیت کی تھی، جس نے نکاح نہ کرنے کی نیت کی تھی۔ تو اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے کی نیت کرے اور وہ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو ٹائم نہ دے پا رہا ہو، اس کو حضور منع کر رہے ہیں۔ جو آدمی پوری رات تہجد پڑھنے کی نیت کرے، اس کو حضور منع کر رہے ہیں۔ تو جو آدمی یہ کہے کہ میں بزنس کروں گا، بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دوں گا، اس کو حضور منع نہیں کریں گے۔ شریعت کا حکم اس کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ بھائی بزنس کو ٹائم دو، لیکن اس کو اپنی ساری زندگی کا محور مت بناؤ، بیوی بچوں کو بھی ٹائم دو۔ یہ بہت اہم چیزیں جو ہمیں شریعت کے پرسپیکٹیو سے اس کو دیکھنا چاہیے، اور اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، ہماری گھر کی زندگی جنت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔